अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आजकल जो बीमारियां चल रही हैं और इस ताल्लुक़ से अगर देखा जाए तो ये बात सवाल बनकर सामने आती है कि आज के ताल्लुक़ से, आज के ज़माने के ताल्लुक़ से क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात या शरीयत ने कोई बात बताई है? अगर बताई है तो वो किस तरह, किस लिहाज से और कैसे? और आज के इस पुरफितन दौर में जो बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग, इस ताल्लुक़ से इस्लाम ने हमें क्या रहनुमाई की है। तो आइए सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तहूरु शत्रुल ईमान। मुस्लिम शरीफ के हदीस कि पाकीज़गी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा ईमान करार दिया है। यानी पाक रहना, पाक साफ़ रहना, जिस्मानी पाकी, कपड़ों की पाकी, हाथों की पाकी, जगह की पाकी, घरों की पाकी, हर लिहाज से हमें पाक साफ़ होना चाहिए। और पाकी की इतनी अहमियत है, सफाई सुथराई की इतनी अहमियत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यक़बलुल्लाहु सलातन बग़ैर तहूरिन। सही शरीफ के हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर वज़ू के किसी भी नमाज को कबूल नहीं करता। यानी जब तक हाथ, पैर, मुँह, नाकों को साफ़ करना, हाथों को साफ़ करना, पैरों को साफ़ करना, ये सारी चीज़ें जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी तब तक अल्लाह तबारक व तआला नमाज कबूल नहीं करेगा। यानी वज़ू, हम मुसलमान 5 वक्त हाथ, पैर, मुँह, नाक और इसी तरह से मुँह के अंदर जो है उंगली से दांतों को साफ़ करते हैं या इसके अलावा खिलाल करते हैं, और इसी तरह से हम जो है मिसवाक भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सफाई सुथराई रखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है। जैसे अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 222 में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करने वाला, बल्कि तौबा करने वाले से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है, और इसी तरह से पाकी, सफाई सुथराई रखने वालों से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है। इस्लाम पाकी और सफाई सुथराई की कितनी, उसके अंदर कितनी अहमियत है, उसके अपनी अहमियत को उजागर करता है कि इंसान अगर सफाई सुथराई रखे तो बहुत सी बीमारियों का इजाला हो सकता है, बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। ये पहली चीज़ हो गई है। आइए दूसरी चीज़ देखते हैं कि बीमारियों के अंदर आजकल के जो बीमारियां हैं उसमें छींक आना, ज़ुकाम होना, और इसी तरह से जो है सर्दी हो जाना, बार बार छींक आना, इस ताल्लुक़ से क्या शरीयत ने हमें कोई रहनुमाई की है? तो आइए देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींकते थे, देखिए कायदा देखिए, वसूल देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, उनका तरीक़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छींकते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छींकते वक्त अपने मुँह पर हाथ रख लिया करते थे, या इसी तरह से मुँह पर कपड़े को रख लिया करते थे, और अपनी आवाज़ को पस्त रखते थे, अपनी आवाज़ को कम रखते थे, बहुत पस्त आवाज़ में छींकते थे। छींकने के अंदर जो इल्लत होती है, गौर कीजिएगा कि अपनी नाकों से, अपने नाकों से और अपने मुंह से जो है जो रुतूबत निकलती है, जो बैड बैक्टीरियाज निकलते हैं, जो जरसूमा निकलता है, ये सारी चीज़ें दूसरे को अफेक्टेड कर देती हैं, दूसरों पर जो है लग जाती हैं। उसी तरह से इंसान जो पहला बीमार होता है उसी बैक्टीरियाज़ की वजह से दूसरा भी बीमार हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले किस तरह छींक आते वक्त जो तरीका बताया कि हाथ रख लिया जाए या इसी तरह से अपने कपड़े को रख लिया जाए। तो छींकने के आदाब में जो बहुत सारे आदाब बताए गए हैं उसमें से एक अदब ये भी है कि अपने मुंह को ढाँप लिया जाए, या अपने जो है कपड़े से जो है अपने मुंह को ढाँक लिया जाए, और आवाज़ पस्त रखी जाए। आवाज़ पस्त रखने में बहुत सी हिकमतें हो सकती हैं। इसमें से एक हिकमत जो बताई जाती है कि आवाज़ जितनी पस्त होगी, हमारे अंदर के जो जरसूमा निकलते हैं, जो रुतूबत निकलती है मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, वो कम से कम निकलेंगे और उससे ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी वो, और लोगों का डिस्टर्ब भी नहीं होगा। बस औक़ात लोग छींकते हैं कि बच्चे डर जाते हैं। इमाम अगर नमाज़ पढ़ा रहा है तो लोग छींकने की वजह से ऐसा लगता है कि शायद कोई लुक़मा दे रहा है। ये छींकने के ताल्लुक़ से आदाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो आपके सामने मैंने ज़िक्र किया। एक बीमारी है खांसी की। खांसी की बीमारी के वक्त क्या शरीयत ने कोई चीज़ बताई हमें
تو شریعت نے دیکھیے علت ظاہر کی ہے. اس علت کے اندر پہلی چیز اصولی بات جانیے کہ اگر دو چیزوں میں ایک ہی علت مشترک ہے تو اس کا حکم دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. لہذا کھانستے ہوئے بھی ہم جانتے ہیں جب انسان کھانستا ہے تو اس میں بھی رطوبت نکلتی ہے اور اپنے منہ سے پھیپھڑوں سے ہوتے ہوئے منہ کے ذریعے جو ہے جو جرثومہ نکلتا ہے، جو بیکٹیریا نکلتا ہے، وہ اس میں بھی وہی علت پائی جاتی ہے. لہذا ایسے وقت بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کھانستے وقت اپنے منہ کو ہاتھ رکھ لیں یا اپنے منہ کو کپڑے سے ڈھک لیں. یہ علت اس میں بتائی گئی. دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اسی طرح سے کیا شریعت نے کوئی دوا تجویز کی ہے اس تعلق سے ہمیں؟ تو ہاں، واقعی دوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کے تعلق سے نہیں، لیکن ایک اصولی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام. کیا فرمایا؟ حبۃ السوداء کسے کہتے ہیں؟ کلوجی. کلوجی کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے الا السام، سوائے موت کے. یعنی موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا فائدہ اس کے اندر ہے. کلوجی کے اندر ساری بیماریوں کا فائدہ ہے. اب اس تعلق سے اگر اس اصولی بات کو ہم جانتے ہیں تو حکیم لوگوں کے تجربوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک حکیم ہے حکیم یوسف ثانی. حکیم یوسف ثانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کو نزلہ، زکام، اسی طرح سے دمہ کی بیماری اور کھانسی کی بیماری، یہ تین بیماریاں، زکام، دمہ اور کھانسی، یہ تین بیماریاں اگر آپ کو ہیں تو صبح نہار منہ، صبح نہار پیٹ، ایک کپ جو ہے گرم پانی لیں، اس میں چائے کے چمچ کے برابر آدھا چمچ کلوجی کا تیل ڈال کر اس کو پی لیں. ایک صبح کریں نہار منہ اور ایک شام کو جب آپ سونے لگیں اس سے پہلے کریں. 40 دن اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ نزلہ، زکام اور اسی طرح سے دمہ اور کھانسی کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیے کس طرح کلوجی کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. کلوجی کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو کلوجی حبۃ السوداء عربی میں کہتے ہیں، کلوجی اردو میں کہتے ہیں، اور عربی میں انگلش میں اسی کو بلیک سیڈ کہا جاتا ہے، بنگالی میں اسی کو منگریلا کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اسی کو شونیز کہا جاتا ہے. تو یہ کلوجی ہے. اسی طرح سے اس میں جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں، بخار کا آنا، اگر کسی کو بخار ہے تو بخار کے اندر بتایا گیا کہ ایک کپ گرم پانی لیں اور اسی میں چائے کی چمچ کے برابر چھوٹا چمچ، آدھا چمچ جو ہے کلوجی کا تیل ڈالیں، اور اسی میں لیمو کا رس جو ہے آدھا چمچ وہ بھی ڈالیں اور اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بخار صحیح ہو جائے گا. تو دیکھیے شریعت نے کس طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر جو ہے آنے والے لوگوں کے اعتبار سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں رہنمائی کی ہے. صرف جسمانی رہنمائی نہیں بلکہ مرض کے اعتبار سے بھی، رشد و ہدایت کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے. آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں، سینیٹائزر. بہترین سینیٹائزر، آج کے دور میں سینیٹائزر کا بڑا پرچار ہوتا ہے. آج کے دور میں سب سے بہترین سینیٹائزر کیا ہے؟ سب سے بہترین سینیٹائزر مٹی ہے. سب سے بہترین سینیٹائزر مٹی، یعنی مٹی کے علاوہ دوسری چیز کوئی فطرتی جو چیز ہوتی ہے، فطرتی اگر چیز دیکھا جائے سب سے بہترین سینیٹائزر مٹی ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کو حدیث کی روشنی میں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے، حدیث ہے ابن ماجہ کی اور ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹب کے پانی سے استنجا کیا. استنجا کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں اپنے ہاتھوں کو رگڑا، اپنے ہاتھوں کو زمین میں رگڑا، یعنی مٹی میں رگڑا اور اس کو دھویا. یہ چیز ہے. دوسری حدیث آتی ہے جو بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، 7 مرتبہ دھو. اس میں سے 1 مرتبہ، اس میں سے 6 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی سے اور پانی سے دھونا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے سائنسدانوں نے اس کا ریسرچ کیا. سائنسدانوں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ میں یہ ثابت کیا، انہوں نے کیا کیا، 6 مرتبہ سائنسدانوں نے اس برتن کو، کتا جس میں منہ ڈالا ہوا تھا، اس برتن کو 6 مرتبہ پانی سے دھویا تو کتے کے زبان سے جو جراثیم نکلتی ہے، جو بیکٹیریاز نکلتے ہیں، وہ 6 مرتبہ پانی سے دھلنے پر نہیں گیا. آخر میں جب 7ویں مرتبہ مٹی سے دھویا گیا
تو پھر اس برتن کے اندر جو کتے کے جراثیم تھے اس جراثیم کو جو ہے ہٹا دیا گیا اور وہ جراثیم ختم ہو گئے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ مٹی کے اندر خاصیت ہے کچھ، مٹی کے اندر دو خاصیت ہے، مٹی کے اندر دو خاصیت ہے، ایک ہے اینٹی سیپٹک اور دوسرا ہے اینٹی بیکٹیریا۔ اینٹی سیپٹک کیا ہوتا ہے؟ اینٹی سیپٹک ہے کہ بدبو کو زائل کرنے والا، بدبو کو ختم کرنے والا، اور اینٹی بیکٹیریا یہ جراثیم کش دوائی جسے کہتے ہیں، جراثیم کش، جراثیم کو مارنے کی صلاحیت مٹی کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کرونا وائرس سے متاثر ہو گیا اور وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اسے جلایا جائے، جبکہ غلط ہے، یہ جلایا نہیں جائے بلکہ اسے مٹی کے اندر دفن کیا جائے، تب جا کر اس کے جراثیم مر جائیں گے۔ بہت سی جراثیم ایسی ہوتی ہیں کہ آگ کے اندر بھی وہ زندہ ہوتی ہیں، لیکن مٹی کے اندر ہزاروں لوگ دفن ہو جاتے ہیں، اس کی عفونت اور اس کی بدبو باہر نہیں نکلتی ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہر جگہ رہنمائی کی ہے ہمارے لیے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے کے اعتبار سے کرونا وائرس جیسی بیماریوں کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ لہذا ہمیں جو بھی معاملہ ہو ہمیں شریعت کی طرف آنا چاہیے۔ شریعت کو چھوڑ کر اگر ہم کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ اخذ کرنا چاہیں تو یہ یاد رکھیے کہ وہ ہماری جو ہے ناکامی، نامرادی ہوگی۔